أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما ودعك ربك وما قلى سبحان اللہ، سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وأما السائل فلا تنحر. سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں تلاوت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو افطار کی گھڑیاں ہیں یا سحری کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ رب کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، اور اللہ بار بار کہتا ہے کہ اے بندے لوٹ آ، لوٹ آ. یہ جو مہینے ہیں، یہ جو رمضان کے مہینے یا شب قدر یا جو عبادت یا عیدین، یہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتی ہیں. کہ اللہ کہتا ہے اے بندے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تجھے اپنے ساتھ جڑنے کے لیے بنایا، لیکن میرے جو ساتھ تیرے ہی بندے، جو میرے ہی بندے ہیں، ان کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. حابیل اور قابیل دیکھ لیں، مسئلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ جنگ چلتی ہی رہی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں، ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور دوسری طرف اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اگر تعلق بنانا ہے تو میرے بندے کے ساتھ بھی اپنی محبت اور قرب اور تعلق رکھنا. الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں بابر حمید صاحب. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس کے زیر انتظام پاکستان کے کئی علاقوں میں فلاحی ادارے چلائے جا رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا قیام 1990 میں عمل میں آیا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اس وقت 7 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. ان شعبہ جات میں
تعلیم، صحت، کفالت، صاف پانی، مواخات، بلا سود قرضوں کی فراہمی، سماجی خدمات اور آفات سے بچاؤ کے شعبہ جات شامل ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پہلے جماعت اسلامی پاکستان کے شعبہ خدمت کے نام سے جانی جاتی تھی، جسے 1990 میں ایک غیر سرکاری تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ کرایا گیا۔ انہی کے ایک ممبر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، میاں بابر حمید صاحب، جو کہ پاکستان کے نیشنل الخدمت مواخات پروگرام کے ڈائریکٹر کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف ان کی سماجی خدمات بلکہ معاشرے کے اندر ان کی اپنی جو خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ جذبہ جو ہے، اور بڑی کامیاب شخصیت، بڑے ہمبل، اور ہم نے ان کو پرزور اسرار پر خاص کر ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہے ان کو بلایا، اور مقصد کیا تھا کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، فلاح معاشرہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کو سراہا جائے۔ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پوری ان کی جو ہے شناخت، پورا ان کا سسٹم دیکھنے کے بعد، اور پورے شفاف ترین لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ان کو دیکھیں، ان سے رابطہ کریں اور اس خدمت میں حصہ بنیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر کو جو ہے وہ سر انجام اور اللہ کی تعلق اور لوگوں کی خدمت کی طرف لے کے جائیں۔ حضور اقدس بہت شکریہ جی، آپ ہمارے آپ کا پروگرام بہت میں آئے۔ شکریہ کہ آپ نے بلایا، اس قابل سمجھا۔ آپ کے ادارے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کا ادارہ جس طرح ماشاءاللہ باہر کی دنیا میں خاص طور پہ فلرش ہو رہا ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں میں خاصا مقبول ہو رہا ہے، تو دن بہ دن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اچھے جو سیٹ اپس ہیں اور اچھی یعنی روایات قائم کر دیں گے آپ انشاءاللہ۔ آپ جیسے نیک لوگ جو ہیں، جو اگر اس دعا میں، اس کار خیر میں ہمیں شامل حال رکھیں گے تو انشاءاللہ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہوگی کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ صحیح اور شفاف لوگوں کو سامنے لائے گا۔ اور خاص کر یہ جو پلیٹ فارم ہے، جو ساؤتھ ایشیا گلوبل کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو اسلام کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اس پلیٹ فارم کو اپنی آخرت کا ذریعہ بننے کے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کاش ہماری زبان سے وہ اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت میں سے نکلے ہوئے چند الفاظ کسی کی دنیا اور آخرت سنورنے کا سبب بن جائے۔ آمین آمین۔ حضور اقدس، الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے، اس میں آپ کو کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے جی تقریباً یہ سمجھیں کہ میں نے 2000 میں یہ جوائن کی تھی۔ اس سے پہلے تو یعنی میں بہت زیادہ اس میں ایکٹیو نہیں تھا۔ سن 2000 سے میں اس میں مکمل طور پہ ایکٹیو ہوں اور اپنے ٹائم کا کافی حصہ اس میں دیتا ہوں۔ 23 سے 24 سال کا عرصہ؟ 23 سے 24 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ کیا اس سے پہلے آپ کوئی سیاسی کارکن بھی تھے؟ نہیں، میں پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں ہم اس وقت ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ ایک ادارہ ہمارا جس سے ہم نے سیکھا، جس نے ہمیں سکھایا، اور اس میں میں سرگرم تھا۔ اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو پھر میں کوئی اور خاص کام نہیں کر رہا تھا، تو پھر جس وقت الخدمت کی طرف میری توجہ گئی تو میں نے اس کو چنا کہ اس میں ہم کام کریں۔ اور یہ کیونکہ بیسیکلی یہ ادارہ بغیر کسی بھی فرقہ واریت کے، بغیر کسی مذہبی تعلق کے، بغیر کسی لسانیت کے، یعنی ہر بندے کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی جو انسان ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا موٹو یہ ہے کہ ہر اس بندے کی فلاح جس کو کہ خدمت کی ضرورت ہے، جو مدد کی جس کی ضرورت ہے، اس کو چاہے امداد ہو، روحانی مدد کی بھی ضرورت ہو وہ بھی اس کو مہیا کی جائے، اور اس کو اگر اس طرح کی مدد کی بھی ضرورت ہو، اس کو مالی مدد کی ضرورت ہو، اس کو اسپرچول مدد کی ضرورت ہو، وہ بھی اس کو پرووائڈ کی جائے۔ ہمارے مختلف فورمز بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے کام کو مختلف شعبہ جات میں بانٹا، جس طرح بھی آپ نے 7 ہمارے کام بتائے، تو اس کو ہم نے 7، اس کو ہم بولتے ہیں کوسے قضا کے رنگ، اس میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ اور ہر شعبے کے اندر آگے پھر بے شمار ذیلی شعبے کے اندر بھی ہیں۔ اب جس طرح آپ ایجوکیشن اگر کہیں تو ایجوکیشن ظاہر ہے تعلیم کا نام ہے، اس میں ہم نے انڈسٹریل ایجوکیشن بھی ہم سکھا رہے ہیں، ہم اس طرح کی ایجوکیشن بھی سکھا رہے ہیں کہ جس کو سیکھ کے بچے فوراً اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔
ہم اس طرح کی ایجوکیشن بھی سکھا رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں جن کو ہم بولتے ہیں، یعنی جو گلیوں سے کوڑا چنتے ہیں، ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس طرح کی ایجوکیشن بھی ہے کہ جو ہم سلائی کڑھائی، میک اپ، اس طرح کی چیزیں جو ہماری خواتین ہیں وہ فوراً سیکھ سکیں۔ ہم اس طرح کی تعلیم کو بھی فروغ دے رہے ہیں کہ جو جس طرح آج کل آئی ٹی کی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی کام کریں، یعنی ہر جہت کے اندر مزید اس کے شعبے ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں۔ اب پانی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح اب 21 مارچ کو پانی کا دن کیونکہ منایا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے 21 مارچ کو پانی کا دن، اور میں چاہوں گا کہ آج کا دن جو ہے وہ آپ کو پانی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کروں، کیونکہ 21 مارچ کا دن بہت اہم ہے پانی کے حوالے سے۔ پانی کو جو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، پانی کے متعلقہ احتیاطی تدابیر، پاکستان میں پانی کی کتنی قلت ہے، پانی کے متعلقہ جو ہے ہمیں کس طرح کے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے، کیا پاکستان کا آنے والا مسئلہ پانی تو نہیں ہے، اس سارے چیزوں کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ تعالی سوال کرنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ جی بہت اہم یہ چیز آپ نے بتائی جی، جس طرح مختلف چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے مختلف دن بنائے ہوئے ہیں کہ جس طرح والدین کا دن ہے، یا اور چیزوں کے بھی، ہیپیٹائٹس کا ڈے ہے، شوگر کا ڈے ہے، بلائنڈنس کا دن ہے، جس طرح وہ وائٹ کین ڈے منایا جاتا ہے، اس طرح یہ پانی کا بھی پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پانی کا بھی دن منایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پانی کی جو کمی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، دنیا میں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک ریسرچ تھی کہ جو پینے والا پانی ہے، جو قابل استعمال پانی ہے، اس کی ایک مقدار دنیا کے اندر ہے، وہی گھومتا رہتا ہے، وہی بارش بنتی ہے، وہی برف پانی یعنی برف کی صورت میں گرتا ہے، بارش کی صورت میں گرتا ہے، زمینوں میں آتا ہے، اسی سے دریا بنتے ہیں، وہی ہم پیتے ہیں، وہی آبپاشی میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ زمین میں بھی جاتا ہے، پھر وہ بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اور وہی گھومتا رہتا ہے۔ ایک خاص کوانٹٹی ہے جو کہ وہ گھومتی رہتی ہے۔ مجھے کم تو ہو رہی ہوگی، یہ ظاہر ہے اس کی کمی کا شکار تو ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح جو چیز استعمال ہو رہی ہے اگر اتنی ہی کوانٹٹی ہے استعمال ہونے کے بعد، تو وہ پھر اس میں جس طرح دیکھیں نا اوزون کی سطح خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے۔ یہ میں نے ریسرچ ہی پڑھی تھی کہ وہ پانی وہ اتنا ہی مینٹین رہتا ہے، یعنی ظاہر ہے جس وقت وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے جسم سے خارج بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی جسم سے ہم جتنا بھی پانی پیتے ہیں وہ بخارات کی شکل میں یا ویسٹ مواد کی شکل میں جسم سے چلا جاتا ہے، نیا آتا رہتا ہے، پرانا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو زمین میں فصلوں میں دیا جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہے بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے یا زمین کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہی تقریباً مینٹین رکھتا ہے۔ تو لیکن اگر جس طرح ہم پانی کو گندا کرتے جا رہے ہیں، جس طرح ہماری انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کر رہی ہے یا ہماری زمین میں جا رہی ہے، یہ چند دن پہلے پاکستان میں چند سال پہلے سروے ہوا تھا گورنمنٹ کی لیول پہ، اس میں آرسینک کا انہوں نے کیا تھا کہ پینے کے پانی میں زمین میں آرسینک کی کیا مقدار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک زہر ہے یہ، اور یہ جسم کے اندر بے شمار امراض، زنک بھی موجود ہوتا ہے، زنک تو چلیں، پھر یہ کوئی جو آرسینک کے بارے میں یہ ریسرچ ہوئی تھی، تو ہمارے تقریباً سمجھیں آپ کہ 90% پانی جو مختلف شہروں میں تھے ان میں آرسینک کی مقدار خطرناک حد تک، جس میں لاہور بھی شامل ہے، خطرناک حد تک تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں سن 2012 میں اس وقت لاہور الخدمت کی میری ذمہ داری تھی صدر کی حیثیت سے، میں نے مختلف علاقوں میں اس وقت ہیپیٹائٹس کے سروے کرائے، ہم نے ہیپیٹائٹس کے جو لوگوں کے یعنی ٹیسٹ کروائے کہ ان کو کیا اس میں ان کو کتنی یہ بیماری ہے، تو مختلف علاقوں میں مجھے 40% تک بھی پازیٹیو رزلٹ ہے، 40% تک وہاں ہیپیٹائٹس موجود ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں، اور اس کی مین وجہ جو ہے یہ گندا پانی اور ہماری گندی عادتیں، اور یہ جو ہمارے جو مختلف جو اوزار ہیں، جس طرح ہمارے ڈینٹسٹ ہیں، ہمارے یہ جو باربر ہیں، نائی ہیں، یہ جو یعنی یہ آلودہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان سے اور گندا پانی پینے سے یہ پھیلتا ہے، اور آپ اندازہ کریں کئی علاقوں میں 40% تک کا تھا۔ اور اگر یہ کسی انسان کو پتہ نہ ہو، یہ بیماری اس حد تک نقصان اندر پہنچا دیتی ہے کہ بالآخر اس کا علاج نہیں ہو پاتا، اگر شروع میں پکڑی جائے تو اچھا علاج ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہمارا جگر خراب کر دیتی ہے اور شدید ہمیں نقصان دیتی ہے، اور اس کی ایک مین وجہ گندا پانی بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے بیماریاں، جگر کی بیماریاں بے شمار، اور معدے کی بیماریاں خاص کر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کا معدے کا مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ یہ ہماری ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل میں 5 لوگ پہنچتے ہیں ان میں سے 4 جو ہیں وہ گندے پانی کی وجہ سے پہنچتے ہیں، یعنی ہمارا پانی
اس قابل نہیں ہے، جو دیکھنے میں بھی بعض کا صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جائے. اس کے اندر بے شمار قسم کے جراثیم، اس کے اندر بیماریاں شامل ہوتی ہیں اور وہ انسان کی صحت کو وہ ڈیمیج کرتی ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن جی پانی کے بارے میں یا پانی سے متعلقہ جو زہریلے مواد جو ہے پانی میں شامل ہو رہے ہیں، ایک تو ہے کہ آپ پانی کی جو ہے شفافیت اور صاف پانی کے اوپر کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن جو ذرائع پانی کو گندا کر رہے ہیں اس سے متعلقہ کیا کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے سوال کروں گا. ابھی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. حافظ صاحب آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے تلاوت قرآن مجید پڑھی اور ہمارے جو اس رمضان ٹرانسمیشن ہے رحمت رمضان کو بہت آپ نے جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب کا جو ہے ایک سما باندھا. آپ کا بہت شکریہ. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد نبی کی وہ آواز گونجی، کہا ہر ضلع نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد نبی کی آواز گونجی، کہا ہر ضلع نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے
اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ حافظ عبد الوحید ساجد ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ایک بہترین نعت خوان، اور ان کی نعت کی اگر تعریف کی جائے تو ماشاءاللہ ایسا سما باندھ دیا، جو کہ کمال افطار ٹرانسمیشن خاص کر انہوں نے جو اہل بیت کی بات کی، کہ نواسہ رسول کی بات کی، اور کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام زندہ کرنا ہے ہم نے، اور رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اسلام کی جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا پرچار کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، عبادت بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نگاہ رکھنی ہے حسن سلوک کے ساتھ، اور لوگوں کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ میاں بابر حمید صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خاص کر پانی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور 21 مارچ بلکہ 22 مارچ جو ہے وہ پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ پانی کا ضیاع کیسے روکا جائے۔ حضور اقدس یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں وہ آپ سے کیا توقعات کرتے ہیں؟ کیا ان کے جو ہے وہ ٹیوبل لگوائے جائیں، یا نلکے لگوائے جائیں، یا کنویں بنوائے جائیں، اور کس مقصد کے لیے؟ بیسیکلی میں یہاں پہ ایک چیز سمجھتا ہوں، کئی لوگ جو ہے اپنے والدین کے لیے لگواتے ہیں ایصال ثواب کے طور پہ، کہ جیسے کوئی والدہ فوت ہو جائے تو وہ کہتی ہے کہ جی کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، جس طرح کئی لوگ جو ہے مدرسوں میں قرآن رکھ دیتے ہیں، نلکا لگوا دیتے ہیں، یا کسی بچے کو تعلیم دلوا دیتے ہیں کہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا، یا کسی کو حج کروا دیتے ہیں، یا اس طرح کے کئی کام ہوتے ہیں جو کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن میں صدقہ جاریہ سے متعلقہ ایسے کون کون سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ یا اگر پانی کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے، تو پانی کے حوالے سے جو لوگ جو آپ کے پاس ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ کیا کیا توقعات آپ کے اوپر لگاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں جی، پانی کا جس طرح انسانی جسم کے اندر بھی 70% پانی ہے، اور دنیا کو بھی اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 70% کے قریب دنیا کے نقشے میں بھی پانی ہی، یعنی 1/3 خشکی یا 2/3 جو ہے وہ یعنی پانی ہے۔ تو پانی اتنی اہمیت ہے، اور انسانی جان کیا کائنات کی تخلیق ہی پانی سے ہوئی ہے، جو ہمیں معلومات ملی ہیں کہ ہر چیز کے اندر پانی موجود ہے۔ تو پانی کا جو صدقہ جاریہ ہے یہ ظاہر ہے بہت ہی قیمتی ہے، کہ ہر وقت ہر جان کو اس کی ضرورت ہے، خواہ وہ انسانی ہو، حیوانی ہو، یا شجرکاری ہو، نباتات ہوں، ہر چیز کو، جمادات ہوں، ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے۔
تو پانی کے ضمن میں ہم مختلف کمیونٹی کے لیے یا مختلف بجٹ سائز میں مختلف کام کرتے ہیں. یعنی جہاں تھوڑے گھر ہیں, جہاں تھوڑے لوگ تعداد میں رہتے ہیں, وہاں جس طرح نارمل ہینڈ پمپ, جہاں پانی یعنی مناسب سطح پہ موجود ہے وہاں ہینڈ پمپ لگتے ہیں. اس وقت ہم نے تقریباً 3700 کے قریب ہینڈ پمپ مختلف علاقوں میں پاکستان میں لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک ہمارا کمیونٹی ہینڈ پمپ لگتا ہے جو کہ زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہے اور اس میں سے زیادہ پانی نکلتا ہے اور زیادہ وہ ورکیبل ہوتا ہے. وہ ہم نے اس وقت تقریباً 10,200 کے قریب مختلف پاکستان کے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ پانی نکلتا ہے یا زیادہ لوگ ہوتا ہے؟ اس کا بور بڑا ہوتا ہے, اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. اچھا. اور وہ زیادہ ڈیپتھ تک جاتا ہے اور وہ زیادہ گہرائی سے پانی کھینچ سکتا ہے. وہ یہ جو عام نلکا ہے یہ 40-50 ایون 70 فٹ تک پانی کھینچ سکتا ہے. وہ تقریباً 180 فٹ تک سے پانی لے آتا ہے. وہ اتنا گہرا, یعنی وہ اس کا پریشر ہوتا ہے. جی ہاں, اس کا اچھا اس کا جو سارا نظام ہے وہ اچھا بنا, اس لیے اس کو ہم کمیونٹی پمپ کہتے ہیں, کمیونٹی ہینڈ پمپ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے واٹر ویلز جو ہیں, کنویں, جس طرح ایک پرانا نظام ہوتا تھا تو مختلف علاقوں میں ابھی بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح تھر کے علاقے ہیں, راجستھان کے علاقے ہیں, جہاں کے مختلف علاقوں میں میٹھا پانی نیچے مل جاتا ہے, یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں دریا قریب ہوتا ہے, وہاں بھی میٹھا پانی جو زیر زمین جو ہے وہ قریب ہوتا ہے. تو وہاں ہم نے اس تقریباً یہ میں مختلف تعداد میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے جو تقریباً 2326 ہم نے موٹر پمپس لگائے ہوئے ہیں, سبمرسیبل واٹر پمپس. یعنی جو مختلف ٹینکیاں ہوتی ہیں یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ زمین میں بور کر کے زیادہ گہرائی پہ وہ واٹر پمپ لگا کے وہ ان کو وہاں وہ بھر جاتے ہیں اور وہاں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ مختلف علاقوں میں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے یہاں بجلی کا پرابلم ہے, بہت جگہوں پہ بجلی ہے ہی نہیں, اگر ہے بھی تو آتی نہیں ہے, تو ہم سولر کی طرف بھی کنورٹ کر رہے ہیں. یہ ہم کوئی 427 اب تک ہم یہ سولر سے چلنے والے یہ موٹر والے جو ہیں یہ لگا چکے ہیں, جو یہ سیمی ٹیوبل اس کو بولا جاتا ہے. اس کے بعد گریوٹی فلو واٹر سکیمز ہوتی ہیں, یہ 172 ہم نے لگائی ہوئی. یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں کامیاب ہوتی ہیں جہاں چشمے جھرنوں سے پانی آتا ہے, تو وہاں مختلف جگہوں پہ پانی سٹور کر کے تو اس کو نیچے پائپوں کے ذریعے آبادی تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ, جس طرح آپ کو پتہ ہے شہروں میں پانی کا ایک بہت مسئلہ ہو گیا اور یہاں پانی جو ہے خاص طور پہ پولیوٹڈ ہے, سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں پھر زیادہ فلٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اس کو وہ اوسمو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو ریورسیبل وہ پانی کو کر کے توڑ کے دوبارہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے تقریباً اس وقت 300 کے قریب مختلف جگہوں پہ پمپ ہیں. اور ہماری اسکیموں کی یہ جو خوبصورتی ہے یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کمی ہے, یا جہاں ہمارا سٹاف بھی دیکھتا ہے کہ کہیں پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پانی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ہمارے اسکیمز جو مختلف جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں دو طرح ہوتے ہیں. ایک تو ہم یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی ڈونر ڈرائیون ہے, کہ جو ڈونر ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی فلانی جگہ میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں, خود بھی سلیکشن کرتے ہیں جگہ, وہ ہم ان کو بتاتے ہیں, جو ڈونرز ہمیں بتاتے ہیں. کئیوں کو آپ بتاتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ یہاں ضرورت ہے, تو ہم پھر ان علاقوں کے بارے میں لوگوں کو شعور دیتے ہیں, لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ جی فلانا علاقہ ہے وہاں اس چیز کی ضرورت ہے, تو اس کو ہم یعنی اس کو مارکیٹ کہنا کرتے ہیں. ہم پھر وہ پروجیکٹ مارکیٹ کرتے ہیں. وہ بھی جن لوگوں کو سمجھ لگ جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ہاں یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں ضرورت ہے, تو وہ یعنی دونوں طرح کے ہمیں کام ملتے ہیں. یعنی ہم ڈونر کی خواہش پہ بھی کام کرتے ہیں اور ہم خود بھی پروجیکٹ بیس کام بنا کے مارکیٹ کرتے ہیں, اور لوگ اس کو ہمیں فنڈنگ آتی ہے. اور اس میں ایک اور ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کی جیو ٹیگنگ ہوتی ہے. یعنی آپ اگر اس کا نام لکھیں گے آپ کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن آ جائے گی. پھر ہم کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں, یعنی جو لوکل وہاں کی کمیونٹی جو مستفید ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو لوگ اس کو مینٹین حفاظت بھی رکھیں اور مینٹین بھی رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ ایک دفعہ تو یہ علاقے ختم نہیں ہونا, ان کو کنٹینیوٹی ہونا ہے, ان کی کوئی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی کوئی نہ کوئی ضروریات ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو موٹر والے پمپ ہیں وہاں آپریٹر بھی چاہیے ہوتا ہے, بجلی کے بل بھی ہونے ہوتے ہیں. تو سارا یہ کمیونٹی کو اس میں انوالو کر کے تاکہ یہ سسٹینیبل ہوں اور لانگ لاسٹنگ ہو, چلتے رہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. حضور اقدس الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں خدمت کے مطابق یا لوگوں کی خدمت کرنے میں کتنویں نمبر پر ہے؟ دیکھیں جی نمبر تو ابھی میرا خیال ہے کہ میں کلیم نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ جو شروع کے جو 2-3 ادارے ہیں الحمدللہ ہمارا ان میں نام ہے. پچھلے سال ہم نے تقریباً 21 ارب روپے سے زیادہ کا کام کیا, جو ہمیں لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, اور اتنا ہم نے 21 ارب روپے سے زیادہ کا کام کیا. اور یہ پانی میں ہی, میں آپ کو صرف پانی کا بتا دیتا ہوں
کہ ہر روز ہمارے جو پانی پینے والے مستفید افراد ہیں وہ 56 لاکھ سے زیادہ ہیں جو ہمارے سے پانی ہی پیتے ہیں صرف، یعنی روز کے بیسس پہ جن کے گھروں میں پانی جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں دور دراز کے لوگ بھی ہیں جہاں پانی ہماری مائیں بہنیں دور دور سے بھر کے آتی تھیں، وہاں بھی ہم نے یہ اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں. اور شہروں کے اندر جہاں پانی تو موجود ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے، وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو پانی تو ایک ضرورت تھی جس کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑا. تو لگتا ہے یہ جو بلا سود قرضے جی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو نوجوان طبقہ ہے، بے روزگاری پاکستان میں اس وقت بہت ہے، اور بلا سود قرضوں کا آپ کام کر رہے ہیں، تو کیا شرائط ہیں ایک نوجوان کو آپ الخدمت سے قرضہ لینے کے لیے؟ ان کو کون سا ایویڈنس چاہیے، یا اس کو بھی مختلف سفارشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ایک عام بچہ یہ اس وقت جی یہ بہت اچھی بات کی. اس وقت جس طرح ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور اس میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی بے روزگار ہیں اور نان ایجوکیٹڈ لوگ بھی بے روزگار ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی یعنی حکومت جو بھی ہو وہ اتنی نوکریاں پیدا نہیں کر سکتی کہ تمام لوگ جو ہیں اس میں کھپ جائیں. تو یہ ایک بہترین ہمارا یہ جو کام ہے، ہم نے انیشیٹو یہ شروع کیا ہے کہ ہم بلا سود جو قرضہ دیتے ہیں اس کو ہم نے ابھی باقاعدہ SCCP کے تحت رجسٹر کرایا ہے. یہ علیحدہ سے ہم اس کو جس طرح ہم نے الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک علیحدہ رجسٹر کرایا ہے، اسی طرح ہم الخدمت اسلامک مائکرو فنانس کے نام سے ہم نے یہ SCCP میں اس کو رجسٹر کرایا ہے، اور اب ہم نے نان بینکنگ میں اس کو رجسٹر کرانے کے لیے بھی اپلیکیشن دے دی ہے. اس میں ہم 1 لاکھ روپے تک ان لوگوں کو یہ قرضہ دیتے ہیں جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اسکل آتی ہو، یا وہ کوئی کام سیکھ کے کرنا چاہتے ہوں، یا وہ محنت کرنا چاہتے ہوں. ہم ان کو 1 لاکھ روپے تک قرضہ دیتے ہیں جو کہ ہم اس کو قسطوں میں بغیر کوئی اضافی بوجھ ڈالے، اس کو ہم سود سے پاک قرضہ بولتے ہیں، ہم واپس لیتے ہیں. اور اس میں ہماری خوبصورتی ایک یہ ہے کہ ہم جس وقت انٹرویو کرتے ہیں جس نے جو بھی ہمارے پاس اپلائی کرتا ہے، ہماری ایک باقاعدہ کمیٹی ہر شہر میں بنی ہوتی ہے. ہم ابھی 42 شہروں میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. آج کل ہم اس پروگرام کو ری ویمپ کر رہے ہیں، اور ایک ملک کی نمایاں ایک جو آڈٹ فرم ہے اور منصوبے بنا کے دینے والی فرم ہے، فرگوسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو ہم نے اپنے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے، اور وہ ہمارے اس پروگرام کو ری ویمپ کر رہے ہیں، اس کو ری شیڈیول بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے اچھے موڈیول اور اچھے پروڈکٹس جو ہیں وہ آج کل ہماری ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ 2-3 ماہ میں یہ ہماری چیزیں ساری مکمل ہو جائیں گی، تو پھر ہم اس کو ایک بڑے پیمانے پر ہم اس کو لانچ کریں گے. ہم اس کو تقریباً ہر شہر میں لانچ کریں گے. ہم اس میں بچوں کو، یا خاص طور پہ جو ہماری آرفن کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں جو مائیں ہیں ان کو بھی ہم سیلف سسٹین کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا کے ان کو پھر لون دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور آج جو لینے والا ہاتھ ہے وہ کل دینے والا ہاتھ ہو. ہمارے پاس ایسی بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے ہم سے لون لیا، انہوں نے خوش اسلوبی سے وہ قرضہ واپس بھی کیا، اور اس کے بعد وہ خود لوگوں کی مدد کرنے لگ پڑے کہ دیکھیں جس مرحلے سے ہم گزرے ہیں ہم بھی لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. کم از کم کتنا قرضہ اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ ان میں خواتین بھی ہیں اور ان میں مرد بھی. ہمارا جی جو ہمارا 20,000 سے شروع ہو کے 1 لاکھ روپے تک ہم پہلی دفعہ دیتے ہیں، اور جو ہمیں جب وہ واپس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم یہ 1.5 لاکھ روپے تک دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ مختلف دوست مل کے بھی لے سکتے ہیں. یعنی جس طرح پیچھے ہمارے پاس آٹو کیڈ کے کچھ بچے آئے کہ جی ہم نے آٹو کیڈ کے ہم نے کام سیکھا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو نقشے بنا کے دینا چاہتے ہیں، تو ان کا کمپیوٹر مہنگا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 2-3 بچے مل کے ایک ہی کمپیوٹر کے لیے آپ ہمیں اپلائی کریں تو ہم آپ کو ایک گروپ لون دے دیں گے. یعنی 4 بچوں نے اگر اپلائی کیا تو ان کو 4 لاکھ روپیہ مل گیا. تو اس سے انہوں نے اپنا کمپیوٹر خریدا، اور ظاہر ایک دفتر بنا کے وہ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں. اور ہمارا لون بھی واپس کر دیا، کیونکہ یہ لون ہم اس لیے واپس لیتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگوں نے پیسے دیے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ روٹیٹ کریں اس کو اچھے انداز سے، تاکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے کہ آج اس سے ایک فیملی نے فائدہ حاصل کیا ہے تو کل کو دوسری فیملی حاصل کرے گی. اور اس میں ہمیں سکسیس سٹوری یہ ہے کہ ہمارا 95-96% ریٹرن ریٹ ہے. یعنی جو 3-4% جو ہے وہ بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ظاہر ہے جس طرح ملک میں ہمارے کے ساتھ گزاری ہے مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے اگر کسی کا فیلیئر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ 95-96% جو ہے قرضہ یہ واپس ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں
کہ ہر بندے کو جس کو ہم لون دیں اس کو ہم اخلاقیات بھی سکھائیں، ایتھکس سکھائیں، جو دین نے ہمیں کاروباری اصول سکھائے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرائیں. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اچھا تاجر ہے وہ قیامت والے دن شہداء اور ولیوں کے ساتھ اس کا درجہ ہوگا، مقام ہوگا. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ تو کوئی کون ہوگا جو یہ نہ کرے؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے، جو آپ کلیم کرتے ہیں وہ پورا کریں گے، جو آپ پروڈکٹ دیتے ہیں اس کو پورا تولیں گے، اس کو خالص دیں گے، اور اس طرح کی ساری چیز، اور خوش اخلاقی سے آپ کام کریں گے، اور دوسرا اس کو سیکھتے رہیں گے، کام کو سیکھ کے اس میں جدتیں لائیں گے، لوگوں کو زیادہ سہولتیں دیں گے، تو آپ کو اپنے کاروبار میں بھی فائدہ ہوگا اور اوپر سے بھی اجر ملے گا. یعنی ڈبل آپ دیکھیں یہ ثواب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پا رہے ہیں. یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو نوالا آپ اپنے بچوں کو اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ ہم ان کو رزق حلال اللہ کے حکم سے پہنچائیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقے کا باعث بنے گا. تو اس لحاظ سے ہم اس پروگرام کو چلا رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف نوجوان لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے بلکہ ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے ممالک میں اپنے رضاکاروں کو بھیجتی ہے اور ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی رہتی ہے. اگر آپ لوگ الخدمت فاؤنڈیشن میں اپنی ڈونیشن جمع کروانا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ اور پلس یہ کہ ہمارے اس چینل کی وساطت سے آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. حافظ عبد الوحید ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مشہور نعت خواں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان سے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا. حافظ صاحب کوئی ایسی تعریف، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پوری کائنات بنائی گئی، تو رنگ باندھیے نبی کی محبت کا. جزاک اللہ. میرے استاد محترم ڈاکٹر وحید عزیز صاحب، انہوں نے مجھے پچھلے دنوں نعت عطا کی، میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اس طرح درد دل کی دوا کیجے، اس طرح درد دل کی دوا کیجے. مصطفیٰ 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 کیجے، مصطفیٰ 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 کیجے. دعا دیکھیے. میں مدینے سے واپس نہ آؤں کبھی، میں مدینے سے واپس نہ آؤں کبھی. سبحان اللہ. آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے، آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے. زرپرستوں سے میرا تعلق ہے کیا، زرپرستوں سے میرا تعلق ہے کیا. مجھ کو ایمان بوذر عطا کیجئے، مجھ کو ایمان بوذر عطا کیجئے. اور ہم زمانے کے ہر غم سے آزاد تھے. شعر دیکھیے. ہم زمانے کے ہر غم سے آزاد تھے، اب گرفتار غم ہے رہا کیجئے، اب گرفتار غم ہے رہا کیجئے. ہو کے مست میں شاہ بطحہ عزیز،
ہو کے مست میں شاہ بطحا عزیز، اس طرح اپنے غم کی دوا کیجئے، اس طرح اپنے غم کی دوا کیجئے، اس طرح اپنے غم کی دوا کیجئے، مصطفیٰ 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 کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ عبد الوحید ساجد ہمارے ساتھ نعت خواں موجود تھے، کمال کی نعت پڑھی انہوں نے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ کا کہا گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آتے ہیں ایک چھوٹی سی
خوش آمدید. اور ماہ رمضان، رحمت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. میاں بابر حفیظ صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینے ہو، پانی کا ضیاع بہت ہوتا ہے، اور پانی کا جو ضیاع ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نارمل لائف جس طرح مسجدوں میں حج کے یا عمرے پہ جاؤ تو اللہ کے گھر میں انہوں نے ایک ایسی ٹوٹیاں بنائی ہیں، جب پانی استعمال کرتے ہیں ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو وہ ٹوٹیاں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ پانی کی اتنی اہمیت اور قدر ہے. یہاں پہ مسجدوں میں جائیں تو پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، موٹریں چلائیں تو ٹینکیاں بھر جاتی ہیں اور پانی سارا ضائع ہوتا رہتا ہے. میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. اور گھروں میں بھی پانی کی کوئی قدر نہیں ہے. بلکہ میں یہ بھی ایک سوال آپ کے جسارت میں لاؤں گا کہ پہلے کیونکہ فیکٹریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں شہروں وغیرہ میں، فیکٹریاں دور ہوا کرتی تھی. اب فیکٹریوں کا گندا پانی جو ہے وہ نیچے نچلی سطح میں پہنچایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نچلا پانی بھی جو ہے اس وقت اگر ہم اس کو ٹیسٹ کریں تو وہ بھی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. تو یہ سارے شعبے تو ہیں پانی سے متعلقہ. ایک تو پانی ضائع ہونے سے کیسے روکا جائے، اور دوسرا یہ جو زیر سطح پانی ہے جو مضر حالت میں چلا گیا اس کو پینے سے کیسے بچا جائے، اگر پینا ہے تو کیسے پیا جائے. بس دیکھیں اس میں سب سے بیسک چیز جو ہے، یہ جو سب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشن جو ہے نا، تعلیم جو ہے، یہ سب سے اہم چیز. یعنی شعور. تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ ڈگری لے لینا، تعلیم سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو کسی چیز کے بارے میں فہم جو ہے وہ پہنچانا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چند سال پہلے ہمارے کوئی عزیزوں میں سے کوئی باہر سے کوئی لوگ آئے ملنے کے لیے، پاکستان یورپ کے کسی ملک سے. تو ان کا بچہ جب ہم نے دیکھا دانت صاف کرنے گیا نا، اس نے تھوڑا سا پانی کھولا ہے اور برش گیلا کیا اور پانی بند کیا اور وہ دانت صاف کرنے لگ پڑے. جبکہ ہم اپنا جو دیکھتے ہیں، ہماری ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے اور ہم دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم پورا کمپلیٹ نہ کر لیں ہم اپنے ٹیپ واٹر بند نہیں کرتے. ہمارا یعنی اس دوران 20 لیٹر پانی گر جاتا ہے. اور وہ اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے ٹیچر نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح پانی ضائع کرو گے تو جو آپ کے بعد بچے آئیں گے ان کو پانی نہیں ملے گا، اس لیے ہم ان بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. دیکھیں نا چیز سمجھانے کا طریقہ. اب اسی طرح کی چیزیں جب ہمیں سمجھائی جائیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم خود سمجھیں، اپنے آنے والے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں، تو یہ چیزیں شعور سے آئیں گی. اور شعور جو ہے یہ ماں باپ نے اور اساتذہ نے اور ہمارے میڈیا نے لے کے آنا ہے کہ ہم مختلف ایشو پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ٹی وی چلتے ہیں وہاں اس میں ٹاک شوز ہوتے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کا جو ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. ہر وقت مختلف پارٹیوں سے بیل بلا کے ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے یا مرغے لڑائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر تالیاں پیٹی جاتی ہیں اور اس پہ ریٹنگ ہوتی ہے. حالانکہ میڈیا کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان پہ بات کرے اور لوگوں میں جس چیز کی کمی ہے ان کو وہ شعور پہنچایا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تمام ادارے، تمام والدین، اساتذہ، اس وقت تک ہم ان مسئلوں کا شکار رہیں گے. اور جس طرح پروفیسر بات کر رہے تھے تو مجھے ایک حدیث قدسی اس وقت یاد آئی کہ اللہ پاک قیامت والے دن کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. ایسے ہی تم اب اس وقت آ گئے ہو کہ تمہارے پاس بڑے انبار ہیں نیکیوں کے. میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ اللہ، آپ تو ان چیزوں کے مکلف ہی نہیں ہیں، آپ کو ان چیزوں کی کہاں سے ضرورت ہے، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کہیں گے کہ میں فلانا بندہ تمہارے پاس تھا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. فلانا بندہ تمہارے پاس تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تم نے اسے پانی نہیں پلایا. فلاں لوگ بیمار تھے، تم ان کو پوچھنے نہیں گئے. یعنی اس طرح ہمیں یہ اجاگر کیا گیا ہے کہ ہم کمیونٹی کو آپس میں جوڑیں، لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس کریں. جس طرح بھی کہ ہم 40 گھروں تک ہمارا ہمسایہ اور ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمیں وراثت میں بھی شاید ان کو حصہ دینا پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کے اوپر زور دیا ہے ہم ہمسایوں کے حقوق کے اوپر. تو اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال کی ہیں، خاص طور پہ پانی جو ہے، پانی تو اتنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پانی کی ایک خاص مقدار کہتے ہیں سائنسدان کہ جو پینے والا پانی ہے نا وہ اتنا ہی ہے، وہی روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، وہی زمین میں جاتا ہے، وہیں سے پھر بخارات بن کے باہر نکلتا ہے درختوں پودوں کی صورت میں، وہی پھر برف کی صورت بنتی ہے، بارش کی صورت بنتی ہے،
وہ ایک خاص مقدار ہے جو سائنسدان سرچ کر کے بتاتے ہیں کہ وہی گھومتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس کو آلودہ کر دیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ ضائع ہوگا, وہ خراب ہوگا اور وہ ہمارے پاس کم یاب ہوگا, یعنی اس کی کمی ہوتی جائے گی جس طرح کی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دریاؤں کے کنارے کنارے کتنی یعنی بستیاں بنتی ہی پوری دنیا میں دریاؤں کے کنارے میں تھی. تو ہماری بدقسمتی تو یہ کہ ہمارے 3 دریا تو ویسے ہی غائب ہو گئے, اور جو دریا موجود ہیں ان میں بھی پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہمارا انڈسٹریل ویسٹ اور ہمارے شہروں کی گندگی اور ہمارے گندے نالے اس کے اندر جا رہے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس نے مختلف رولز تو بنائے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ان پہ عمل نہیں ہوتا. جس طرح ہمارا پانی کے علاوہ ہماری ہوا کتنی پولوٹ ہے, اور لاہور میں خاص طور پہ سموگ جو ہے, جس وقت یہ موسم آیا ہوتا ہے 500% بھی سموگ ہوئی ہوتی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں سانس لینا مرنے کے مترادف ہے, ہم اس ہوا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے, ہم خود نہیں سمجھیں گے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی اس پہ سختی نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں دن بدن. یہ دریائے راوی چلے جائے اور لاہور کا سارا جو سیوریج کا پانی ہے وہ سارا وہاں پہ جا رہا ہے. دریائے راوی تو جی آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں اگتی ہیں اس گندے پانی سے, یہ اب جو ہم جتنی سبزیاں لیتے ہیں جی یہ ساری آلودہ سبزیاں, اور خاص طور پہ وہ سبزی جو نیچے پانی کے اندر مطلب بنتی ہے کوئی بھی ہے, وہ ساری کی ساری گندے پانی سے, چلو صاف کر کے سرکل کر کے بنا لیں کو اور بات ہے. جتنا یہ انڈسٹریل ویسٹ کا جس طرح کر رہے گندے نالے کا پانی, ان سے مضافات کے اندر ٹوٹل سبزیاں بک رہی ہیں, اور جو آج میں اور آپ سارے مل کے اور بیمار ہو رہے ہیں اور ہاسپٹل جو بھرے پڑے ہیں اسی وجہ سے. دیکھیں یہاں پہ حضور یہ ہے گورنمنٹ کے کرنے کا کام. یہ حضور اختر یہاں پہ دیکھیں نا کہ جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ خدمت تو کر رہی ہے, اب جو بیسک کام ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان بیسک کو اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر ساری عمر ہم خدمت نہیں کرتے رہیں گے. اور ہم جاتے ہیں خدمت کریں, خدمت کا کام ایک بہت بڑا زبردست کام ہے, مگر اس کے پریشر کو کم کرنے کے لیے بیسک روٹ کو پکڑنا چاہیے تاکہ جو جن وجوہات کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں وہ مسئلے کم ہوں. آپ کیا کہیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نا جی, الطہور شطر الایمان, اسلام کہتا ہے نا کہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی. جب ہم اسی کا خیال نہیں رکھیں گے, خاص طور پہ اگر میں صرف اپنے پیسے کے لیے, اپنی تجارت کے لیے کہ جیسے بھی مجھے مال ملتا ہے میں لے کے آگے مارکیٹ میں پھینک رہا ہوں, صرف یہی نہیں ہے آلودہ پانی سے سبزیاں اگانا. یہ جو ہم بریلر یا بقیہ چیزیں جو کھا رہے ہیں معاشرے کے اندر, جس انداز میں ان کو ٹیکہ لگنے کے بعد آ جاتی ہے 4 دن کے بعد مارکیٹ میں, اسی طریقے سے سبزیاں جو ہیں وہ رات کو ان کو اوپر سپرے ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں 15 دن تک وہ سبزی مارکیٹ میں نہیں آتی جو سپرے والی ہوتی ہے, یہاں دوسرے اور تیسرے دن مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے. مگر اس کی چیک اینڈ بیلنس کی ذمہ داری یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا سر, معاشرے کے اندر یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ گراس روٹ لیول پہ گورنمنٹ ان چیزوں کے اوپر چیک کرے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں وہ یا تو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کاروبار ہے, وہ انہیں ہر چیز آگے تک دینی ہے, اور یا وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ایسے ہی ہے. تو پھر یہ صحیح کون کرے گا سر؟ علماء کریں گے, گورنمنٹ کرے گی, ایک عام بندہ خود ہی اپنا محاسبہ کرے گا؟ یہ معاشرہ کرے گا, یہ معاشرہ کرے گا. معاشرے کو خود سوچنا ہے, اور ہمیں خود احتسابی خود سے, یعنی اگر میرے جو فرائض ہیں مجھے پہلے وہ ادا کرنے. اگر میں خود سے صحیح ہوں تو پھر میں دوسرے سے کو بھی کہہ سکتا ہوں. مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے, آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ میں ہے, جس ادارے میں ہے, اسے وہاں پہ اپنا رول ادا کرنا ہے. مگر یہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ جس کو جو موقع ملتا ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں جی جس کو موقع نہیں ملا وہ تو نیک ہے, جس کو موقع مل گیا اس نے فائدہ اٹھایا. نہیں, نیک یہ میں نہیں کہہ سکتا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم مل کے اوور آل ہم سارے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات بالکل ہم لوگ اور گروہ آگے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, گروہ بھی فرقوں میں بٹے ہوئے آگے پھر وہ فرقوں میں. ہم نا امت ہیں,
ہم چوں چوں کا مربع ہیں. یہ ماننا پڑے گا اب ہمیں, بالکل ماننا پڑے گا, جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب یہاں پہ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں آج کل, اس کے اندر بھی ہم تھوڑے تھوڑے مسائل میں شکار ہیں, فرقہ واریت کے اندر بھی. تو جبکہ آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو سب سے بڑی بات کیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تفرقہ بے مت پڑو, اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کو تھامو, مضبوطی سے تھامے رکھو. تو تب وہ آپ کو ملے گی. جب تک آپ گروہوں میں نہیں بٹو گے, تفرقہ واریت نہیں. مطلب میں یہ کیسے سوچ لیتا ہوں کہ بس میں ہی صحیح ہوں, آپ کی رائے مجھ سے صائب ہو سکتی ہے, میں قرآن اور حدیث کو ضرور مد نظر رکھوں, لیکن اپنی بات پہ اصرار نہ کروں. اگر تو میری بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے تو میں ٹھیک اصرار کرنا چاہیے, لیکن اپنے آپ کو حاکم نہ بناؤں. بڑی بات, اپنے آپ کو حاکم نہ بناؤ. حاکم نہ بنایا جائے. اسلام تو عاجزی کا درس دیتا ہے, عاجزی کا درس دیتا ہے, اور ہمارے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارا وہ بندہ جس کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام کی طرف آنا ہے, جس کو ہم عالم دین یا ممبر رسول پہ بیٹھنے والا, سب سے بڑا حاکم وہ ہے. وہ تحکم کے لہجے میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر وہ عاجزی اور پیار کے ساتھ پہنچائے تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں سدھار ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. بابر صاحب, یہ جو سارے کا سارا ویسٹ مٹیریل انڈر گراؤنڈ جا رہا ہے, ایک طرف ہم پانی صاف کرنے کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں کہ پانی صاف عوام تک پہنچے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹیج انڈر گراؤنڈ پانی جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کون کر رہا ہے, کون کہاں کیا کر رہا ہے, اس کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کوئی کام سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں یوں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہم بنا رہے ہیں, جہاں بچے رہ رہے ہیں یا اور دوسرے ادارے ہیں, اس میں ہم سیپٹک ٹینک بنا رہے ہیں, اور اس میں بلکہ ابھی یہ جو ہم نے ہمارا ایک ادارہ یہ آغوش کے نام سے مری کی جو موٹر وے ہے اس کے اوپر قائم ہے, تو وہاں باقاعدہ ہم نے جو پانی وہاں سے پورا ویسٹ واٹر ہے, جو تو وضو خانوں کا پانی ہے یا جو غسل خانوں کا پانی ہے یا کچن کا پانی ہے, وہ ہم وہاں ہماری باغبانی ہوتی ہے اس کا ہم نے ایک ٹینک بنایا ہوا ہے, اس میں جاتا ہے. اور جو باتھ روموں کا پانی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ہم نے پلانٹ لگا کے جو اس کو باقاعدہ فلٹر کرتا ہے, فلٹر کر کے صاف کر کے پھر وہ نالے میں شامل ہوتا ہے, اور اس کی باقاعدہ چیکنگ کروا کے گورنمنٹ سے ہم نے منظوری کرائی ہوئی ہے. یعنی ہم اپنے اداروں میں تو یہ کام کر رہے ہیں, ہماری جو مسجدیں ہیں ان میں بھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم ان میں سائڈ پہ جتنا بھی وضو کا پانی ہے وہ ایک علیحدہ ٹینک میں جائے, اور وہ باقاعدہ اس کو تھوڑا سا صاف کر کے تو ارد گرد جو فصلیں ہیں یا جو باغبانی ہے اس کے اندر وہ یوز ہو, تاکہ پانی ری سائیکل ہو اور اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے. اس طرح کے کام تو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اپنے جو مختلف قسم کے پروجیکٹس ہم لگاتے ہیں اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. ہم اس وقت تقریباً ہم نے کوئی 4000 کے قریب ہینڈ پمپس جو ہیں ہم نے مختلف جگہوں پہ لگائے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہمارے ہینڈ پمپس ہیں ان کو ہم کمیونٹی ہینڈ پمپس بولتے ہیں. یہ بڑا ہینڈ پمپ ہوتا ہے, زیادہ گہرائی میں گیا ہوتا ہے, اور یہ تقریباً 180 فٹ تک یہ گیا ہوتا ہے, اور اس میں سے کافی پانی بڑی مقدار میں نکلتا ہے. ایک یہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے تقریباً 3000 سے اوپر کنویں ہیں جو اس وقت مختلف پاکستان میں آج کل کے دور میں جو یہ وہ ہیں جو کام کر رہی ہیں چیزیں. کنویں ظاہر ہے بہت سی جگہوں پہ کنویں, یعنی وہاں پانی کا اور کوئی سورس نہیں ہوتا, بجلی بھی وہاں نہیں ہوتی, پاکستان میں انڈر گراؤنڈ سے علاقے ہیں یعنی تھار میں ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ہم نے کنویں بنائے ہیں. اس کے بعد KPK کے کچھ علاقوں میں بنے ہوئے ہیں ہمارے کنویں بنے ہوئے, پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہم نے کنویں بنائے ہوئے ہیں. یعنی ابھی یہ لاہور میں پانی بہت نیچے چلا گیا, لیکن کئی علاقوں میں صاف پانی, پینے والا پانی, ڈرنکیبل پانی موجود ہے. اس کے بعد ہم یہ موٹر جس کو سب موٹر بولتے ہیں, یہ ہم نے تقریباً 22-23 ہزار کی تعداد میں مختلف جگہوں پہ لگائی ہوئی ہیں, اور اس میں 400-500 موٹریں وہ ہیں جو سولر سے چلتی ہیں. یعنی جہاں بجلی نہیں ہے یا جہاں بجلی جس طرح آسا افورڈیبل ہی نہیں ہو رہ رہی, تو وہاں ہم نے یعنی اس طرح کی موٹریں بھی لگائی ہیں جو سولر سے چلتی ہیں. اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ یہ تقریباً 300 کے قریب مختلف علاقوں میں شہروں میں چل رہے ہیں, جہاں سے ہم جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہم پاس بنا کے دے دیتے ہیں جو فری پانی لیتے ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم 20 روپے کے اوپر
ایک 19 لیٹر کی بوتل جو کہ مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے 200-300 روپے کی ملتی ہے، اور وہی معیار ہوتا ہے اس کا. باقاعدہ ہماری ٹیمیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں پانی کو. وہ ہم اس لیے یہ 20 روپے لیتے ہیں تاکہ اس کا جو خرچہ ہے وہ نکلتا ہے. وہاں آپریٹر ہوتا ہے، وہاں بجلی کا بل ہوتا ہے، تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے 20 روپے لے کے وہاں ہم یہ اس طرح کا کام بھی کر رہے ہیں. پھر ہم جو گریوٹی سکیمز ہیں، مختلف جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صاف پانی، جو جس طرح چشموں کا صاف پانی اویلیبل ہوتا ہے، تو وہاں ان کو اوپر والے پیمانے پہ سٹور کر کے ان کو مختلف پائپوں کے ذریعے متعلقہ آبادی تک پہنچایا جا رہا ہے. یعنی اس طرح مختلف علاقوں میں ان کی ضروریات کو ایگزامن کر کے اس کے حساب سے، اور باقاعدہ جب کوئی ہمارا ڈونر ہمیں کسی علاقے میں یا ہم خود محسوس کرتے ہیں کہیں کام کی ضرورت ہے، تو باقاعدہ اس کا سروے ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، کتنے نیچے ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کو کس حد تک صاف کرنا پڑے گا، اس پہ کیا خرچے آئیں گے. اس کے مطابق پھر اس کو ٹریٹ کر کے لے کے آیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو سسٹینیبل بھی بنایا جاتا ہے. اور اس کی ہم ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا رہے. ہم نے اس کی جیو ٹیکنگ بھی کی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ چیک کر سکیں گے کہ ہمارے کہاں منصوبے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی منصوبہ لگوایا ہوا ہو تو آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام سے فلانا منصوبہ لگا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح ہمارے عزیزوں کے نام کے اوپر آپ کوئی کنواں کھلوا دیں، کوئی نلکا لگوا دیں، کوئی اس طرح فلٹریشن پلانٹ بنوا دیں، تو اس طرح کے کام بھی ہم کرتے ہیں. مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سیلاب آیا اور آپ دیکھیں پانی پانی تھا لیکن پینے والا پانی اس میں موجود نہیں تھا، تو پہلے تو ہم نے واٹر ٹینک چلائے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ واٹر ٹینک تو دور سے بھر کے لانے پڑتے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ مختلف جو ٹرک تھے ان کے اوپر ہی ہم نے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں فٹ کر دیے. وہ وہیں سے پانی لے کے ان کو صاف کرتے تھے، اور وہ ہم نے باقاعدہ اس کا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ مختلف دیہاتوں میں یا جو کیمپ لگے ہوئے تھے، لوگ سڑکوں پہ موجود تھے، وہاں ان کے پاس ٹائمنگ ہوتی تھی، ان کے پاس وہ فلٹریشن پلانٹ گھومتے رہتے تھے اور ان کو پانی دیتے رہتے تھے. اور یہ اس طرح کے ہم نے تقریباً یہ 100+ اس طرح کے یعنی ٹرک موجود تھے جو گھومتے تھے. اور بعد میں اب اس کے بعد پھر یہ کیا کہ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو جہاں ضرورت تھی ان کو وہاں انسٹال کر دیا، اور وہاں وہ اب چل رہے ہیں. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. حافظ عبد الخالق ندیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور، آپ نے کبھی سوچا تھا آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کہ ہمیں پانی اپنے ہی ملک میں خرید کے پینا پڑے گا؟ اس سے پہلے تو نہیں تھا. ہم نے جب گاؤں کی زندگی گزارتے تھے اور نلکے سے پانی پینا، یہ شاید پانی کے ضیاع کی ہمیں، جس طرح آپ بات کر رہے تھے، پانی کے ضیاع کا ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. جس طرح ہم نے پانی کا ضیاع کیا ہے، صحیح معنوں میں اس کا خیال نہیں رکھا. اور آج بھی میں ایک دیکھ رہا تھا ڈیوائس کسی بندے نے کہ ایون کہ اے سی کے پانی کے اوپر انہوں نے فلٹر اس کا یوز کر کے اس کو کیسے آگے یوز کرنا ہے. مطلب باہر کے معاشرے تو یہاں تک لگے ہوئے ہیں کہ اس پانی کو کس طرح انہوں نے محفوظ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک، پانی کا ادھر مسئلہ کوئی نہیں، 5 دریا اور 5 دریاؤں والی زمین میں ہمارے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے، بچے بچیاں، چھوٹے بچے پانی سے محروم ہیں. کلاس رومز میں تو بڑی دور کی بات، ان کے واش روم میں ان کے یعنی پینے کا پانی صحیح میسر نہیں ہے، ان کے استعمال کا پانی ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ 20 نہیں، سینکڑوں میں ایسے اسکول موجود ہیں جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. مگر اگر آپ سارا بجٹ جو ہے وہ فوج پہ لگوا دیں، سارا بجٹ جو ہے وہ اپنے خرچوں میں لگا دیں، تو تعلیم پہ کیا لگے گا؟ سب سے کم جو بجٹ ہے ہمارے معاشرے، کسی بھی، اگر کسی نے اپنے معاشرے کو اپلفٹ کرنا ہے نا، تو اس کو ضرورت ہے تعلیم اور صحت پہ خرچ کرنے کی. ایسے ہی ہے. اور یہ سب سے نگلیکٹڈ دونوں ایریاز ہیں. سر اگر تعلیم آ جائے گی عام بندے میں تو وہ پھر بات کرے گا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، معاشرے کو پکڑے گا، معاشرے کے ناسور کو پکڑے گا. تو تعلیم اگر آ جائے گی تو بچہ جو ہے عقل مند ہو جائے گا، تو پھر معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ نہیں، بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، تعلیم کبھی بگاڑ نہیں پیدا کرتی. مگر یہ سوچ تو یہی ہے ان کی. نہیں، ایسی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. یہ تعلیم آج نہیں کل تک ہر معاشرے آہستہ آہستہ آئے گی. لوگوں کو یہ سوچ آ رہی ہے. اب غریب اپنا
سارا دن مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اور کوشش ہے اس کی عام چھوٹے سے چھوٹے طبقے بھی، کام کرنے والی بھی اپنے بچے کو پہلے چھوڑ کے آتی ہے، پھر کام کس کے گھر جاتی ہے، مگر پڑھے لکھے بچے کو روزگار ہی نہ ملے تو. اور یہ ہمارا جو نا سسٹم جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم لوگ محکومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور آگے محکوم پیدا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل آپ صحیح. اور اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے؟ جب تک یہی کہ ساری چیزیں، ہمارا نصاب، ہمارا سسٹم جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں کہ بی ایس پروگرام ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت بات چلی، لیکن جتنے ایفیلیٹڈ کالجز میں بی ایس پروگرام شروع کیا گیا ہے ان کو فیسلٹیز نہیں دی گئی، نہ ان کا کلاس روم اس لیول کا ہے، نہ ان کے لیبارٹریز اس لیول کی ہیں، نہ ان کی یہ اپنا جو کیا کہتے ہیں لائبریریز وہ اس لیول کی ہیں. جب ایک بچے کے پاس ٹیچر وہ نہیں ہے جس کے جو فلی طور پہ ایکوپڈ ہو کہ اس کے پاس وہ تمام سہولتیں موجود ہوں جو اپنے بچے کو دے سکے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا اور کالج کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی وہ رن کر رہے ہیں، وہی چیز وہاں رن کی جا رہی ہے وہی وہاں پہ، لیکن وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں. مگر یقین جانیں میں یہاں پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب و احترام اتنا کرتے ہوتے تھے کہ جب تک اساتذہ کا ادب و احترام نہیں آئے گا تعلیم کی قدر کیسے آئے گی؟ دیکھیں جس نے تعلیم دینی ہے اس کی قدر میں کمی آئی، صرف تعلیم کو فوکس کیا گیا. جو بندہ پڑھا رہا ہے، جو تعلیمی اداروں کو چلا رہا ہے، اس کی اہمیت ہی کم ہو گئی. اس کی وجہ یہ بنی کہ ایجوکیشن کو ہم نے کمرشلائز کر دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں. یہی یا ہمارے جو پبلک سیکٹر کے ادارے تھے، جو بڑے بڑے کالجز تھے، یہیں سے بڑے بڑے لوگ نکلے تھے، سارے بڑے لوگ انہیں سے پیدا ہوئے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ یہیں سے وہ جو پبلک سیکٹر سے نکل کے آگے پرائیویٹ ادارے، ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کی نہیں ضرورت، لیکن اس کو انڈسٹری کے طور پہ چلا رہا ہے. بچہ صبح گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہے یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن ہم نے یہ چیز فکس کر دی ہے بچے کے ماں باپ کے ذہن میں بھی اور بچے کے ذہن میں بھی کہ جب تک یہ شام کو ٹیوشن لے کے فلاں اکیڈمی سے گھر نہیں آئے گا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. اور جب تک یہ فلاں اکیڈمی کے نوٹس نہیں لے گا تو کام. انہی اکیڈمی میں دن کے وقت جن سے پڑھتا ہے نا، شام کو انہی پروفیسر سے وہ بیچارے اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہی اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں. مگر وہ اسکول میں نہیں نہ پڑھا رہے ہوتے اس طریقے سے جناب، جو اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں. وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ایسا پروفیسر جو کہ ایسا استاد یا ایسا وہ ٹیچر جو کہ پبلک سیکٹر میں پڑھاتا ہے اور اپنا کما حق فرض ادا نہیں کرتا، ہم اس کو مجرم سمجھتے ہیں. تو وہ تقویٰ پہ چل رہا ہے؟ نہیں، اس کو تقویٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کو میں غاصب کہتا ہوں. اچھا. وہ بندے جو حقوق غصب کرتے ہیں طالب علم کے، لیکن یہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو آج بھی معاشرے کے اندر یا ہمارے کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر اپنا حق ادا کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں ان کو مجبور کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی تنخواہ کے اندر گزارا نہیں کر سکتا، تو آپ اگر آج ایک لیکچرر جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے اس کی تنخواہ ایک عام مزدور سے اگر کم ہے، ایسے ہی ہے. میں بڑی یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، ابھی اس یونیورسٹی کے اندر ایڈ ہاک بیسس پہ یا ٹیمپریری بیسس پہ ایک ٹیچر جو ایم فل پی ایچ ڈی ہے، اس کی تنخواہ یا اس کو پیریڈ کے حساب جو مل رہا ہے وہ 15,000 سے 20-25,000 ہے، جبکہ مزدور کی تنخواہ جو ہے ہم نے کہا کم سے کم اس کی 25,000 کرو. اب 35,000 کی بات ہے. جس ٹیچر کو پی ایچ ڈی کرا کے ایم فل کرا کے آپ اس کو اگر دے رہے ہیں 20 سے 25,000، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہی اکیڈمی کا چکر لگائے گا. وہ بھی مزدور ہے. وہ پیپر چیک کرے گا، کبھی کچھ کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 5 سے 10 سال یا زیادہ سال ہو گئے،
آپ کے ملک کی کریم ایک وقت تھا کہ MBA انجینئر اور ڈاکٹر ابھی ادھر سے فارغ ہوتے تھے تو ان کو نوکری مل جاتی تھی. اب نہیں ملتی نا. اب یہ کہاں ہیں؟ وہ سارے آپ کا ملک چھوڑ چکے ہیں. آپ کا ملک کن کے حوالے ہے؟ ایڈہاکزم پہ ہم چل رہے ہیں. ہم نے جب تک اس کے اوپر جو افیکٹیز ہیں، جو اس معاشرے کی نبض کو جانتے ہیں، جو ان کالجز کو صحیح معنوں میں چلانا چاہتے ہیں یا چلا رہے ہیں، جب تک کہ جو انفراسٹرکچر ان کے مرضی کے مطابق نہ بنایا، تعلیمی پالیسی ویسے نہیں بنائی، صحت کی پالیسیاں ویسے نہیں بنائیں، تو یہ معاشرہ نہیں بن پائے گا. اس تو بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کہہ رہے ہیں پالیسی بنائیں. آپ اس بارے میں بات کر کے کون سے فورم پہ بات کریں گے؟ ایسا کوئی فورم ہے جہاں بات کی جائے اور امپلیمنٹیشن ہو؟ ہم نے فورم پہ ایسے پہ بات کر کے اپنی نوکریاں بھی گنوائی ہوئی ہیں. یہی تو بات. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق بات پہلے بھی کی ہے، اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو عمل کون کرے گا؟ عمل بھی ملتے ہیں لوگ. اچھا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس نہج پہ چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے. اور ایسے قبیل کے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ میرے جیسے دوست ہیں کہ جو حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ والی جو فیلنگ ہے، جو حق کو حق سمجھتے ہیں، یہی تقویٰ ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے، کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ یہاں پہ جب بھی آپ کسی فورم پہ بات کریں گے، جی آپ نے عبادت کرنی ہے اور پھر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں سوچنا، اور آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، ٹھیک ہے، ہم اس کی رد نہیں ہے، مگر دوسری طرف ہم معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف لے گئے ہیں. اور دیکھیں تو یہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک تھا، اس کی مثال ہونی چاہیے تھی پوری دنیا میں کہ اسلام کا قلعہ کسے کہتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے. ایسی نماز، ایسا روزہ جو میرے سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو، میری معاشرت کو صحیح نہیں کرتا، ایسے ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. جو معاشرے کو، معاشرت کو، میری سوسائٹی کو، میرے رہن سہن کو، یعنی میرے ارد گرد کو صحیح کرے گا، وہ نماز بھی قابل قبول ہے، وہ روزہ بھی قابل قبول ہے. اگر میں خود نماز پڑھتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھ سے میرا اپنا پڑوسی صحیح نہیں ہے، خوش نہیں ہے، یا میں اپنا سوسائٹی کے اندر کردار صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا، تو میرے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے. کھپ گئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، یا اللہ پاک بس کر دے، اب ہم سے نہیں برداشت ہوتا. یہ قدرت کا نظام ہے. نیچر جو ہے یہ اس کا ایک نظام ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ اس کے اندر ایسے ایسے مسائل کیوں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری دعاؤں سے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو، اپنے خود احتسابی بھی کرنی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اعمال ٹھیک کر رہے ہیں تو یہی ایک دعا ہے، یا اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں یہ دعا لگنا ہی تو ہے جو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر رہے تو دعا تو نہیں لگی. ایسے ہی ہے بات بابر صاحب عجیب سی بات ہے. نہیں دیکھیں جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان مسلمان جو ہے اس کو سکھایا یہ گیا ہے کہ تم اندر وہاں سے ایک ہو، تمہارا جو ہے تم کسی کے لیے فائدہ مند ہو. دیکھیں جو ہم نے عبادت کرنی ہے یہ ہماری ذات کے لیے ہے اور ہماری ٹریننگ کے لیے. اصل میں تو جو عبادت ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان وہ اچھا ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. آپ اپنی ذات میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک یہ بھی ہے، یہ بھی انسان کا ایک درجہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور اپنے معاشرے کے لیے خیر خواہی رکھتا ہو، اور جہاں بھی وہ بیٹھا ہو اس کی طرف سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ٹھنڈی ہوا ہی آئے، چاہے وہ مشورے کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی نہ کسی عمل کی صورت میں آئے. یعنی اچھا انسان تو وہی ہے، اور ظاہر ہے جو اچھا انسان ہے وہی مسلمان ہے. بابر صاحب میں یہاں پہ ایک سوال رکھوں گا آپ کے آگے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایک فیکٹری آنر ہے، اس نے فیکٹری لگائی ہے، اور فیکٹری میں بہت سے ایسے فضلات ہیں جو کہ وہ ڈیمیج ہیں اور وہ صاف پانی میں ڈال رہا ہے. اس سے اس کو 1 ارب روپے کا پروفٹ ہوتا ہے، جس میں سے وہ 50 کروڑ آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کو دے رہا ہے. جب آپ کے پاس وہ 50 کروڑ آتے ہیں تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور انسانیت کو بچا رہا ہے.
اور 50 کروڑ جو ہے جو اس کے پاس ہے، اس سے وہ پانی کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور ماحول کو بھی آلودہ کر رہا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کیا، میں یہاں پہ یہ مجھے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ وہ اس کام سے کیا نقصان دے رہا ہے اور اس کام کر کے وہ اپنا تقوی، عاجزی اور اللہ کا قرب کتنا حاصل کر رہا ہے، یہ چیز میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں ملکی قوانین جو ہوتے ہیں نا جی، ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قانون ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس طرح یہ پانی پولوشن کا کرتے ہیں، صاف پانی کو تو ضائع کرنا اتنا سخت گناہ ہے، ایون یعنی بہتے پانی کے بارے میں کئی اس کے حقوق ہیں، یعنی جس طرح انسانوں کے حق ہیں اس طرح بہتے ہوئے پانی کے بھی حقوق ہیں، صاف پانی کے بھی حقوق ہیں۔ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ کس طرح پانی کو ضائع نہیں، ایون وضو کرتے ہوئے، یعنی ایک صحابی وضو کر رہے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ، حالانکہ وہ نہر کے کنارے موجود تھے، کہ آپ پانی ضائع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہر کے کنارے ہوں، یہاں پانی کون سا ضائع ہونا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں بھی پانی کفایت شاری سے استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو تم اس کو جس طرح مرضی یوز کرو۔ یعنی ہمیں ہر موقع پر ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب ہمارے ملک میں یہ قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا پانی جو ہے، ویسٹ واٹر جو ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پیرامیٹرز لگائے گئے ہیں کہ اس کو آپ نے ٹریٹ کر کے پھر پانی میں پھینکنا ہے، یعنی اگر آپ نے بہتے پانی میں پھینکنا ہے تو اس کے اس لیول پہ اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے زمین کے اندر اس کو ڈالنا ہے تو اس کو اس لیول پہ ٹریٹ کرنا ہے۔ قانون پورے بنے ہوئے ہیں، اب اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر وہ سرکار نے عمل کرانا ہے یا ہمارے ضمیر نے عمل کرانا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم یہ پانی ضائع کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے لوگوں کو، اگر وہ اس سے کوئی بیمار ہوگا تو اس بیماری کا جو عذاب ہوگا وہ بھی ہمارے پر آئے گا، اس دنیا میں نہیں آئے گا تو کم از کم آخرت میں تو ضرور آئے گا، وہاں ہم جواب دے ہوں گے، اور ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنے تم نے یہ سینکڑوں بندے بیمار کر دیے، ہم کہیں گے ہم نے کہاں کیے، تو اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ وہاں وہ پتہ لگے گا کہ یہ جو تمہاری فیکٹری تھی، یہ جو تمہارا یہ کام تھا، اس کی وجہ سے یہ گندا پانی ہوا اور جن نے پیا وہ بیمار ہوئے ہیں اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ عبدالخالق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کی بجائے گناہوں سے بچنا ایک بڑا عمل ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم زیادہ کس لحاظ سے؟ نیکی ہیں، دیکھیں گناہ سے بچنا بھی تو نیکی ہے نا، نہیں بڑا عمل، بڑا عمل اور چیز، ٹھیک ہے، نیکی کرنا اور چیز ہے، گناہ سے بچنا، گناہ ہم نے حدیں مقرر کر لی ہیں کہ جی یہ کریں گے تو یہ گناہ ہوگا، یہ کریں گے یہ گناہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ امر بالمعروف جو ہیں، جو نیکی تو وہی ہے نا، ہاں جی، امر بالمعروف میں ایسے وہ تمام پہلو ہم اگر اپنائیں جس سے خود بخود یہ چیزیں جو برائیاں سے بچنے چلتے جائیں تو خود بخود معاشرہ صحیح ہوتا جائے گا۔ مگر ہمیں عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ برائیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑے نا، اور نیکیاں کر کے ان گناہوں کو معاف کرواتے جائیں۔ ایک المیہ بنا ہوا ہے نا کہ میں نے جو گناہ کرنے، میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا، مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، میں نہیں اس سے نکل سکتا، ہاں میں ایسی نیکیاں ضرور کروں گا جس سے حج کر لوں گا، میں زکوٰۃ دے دوں گا، میں خیرات دے دوں گا، لیکن چوری میں نے کرنی ہے، حق میں نے مارنا ہے، ظلم میں نے کرنا ہے۔ اب میں کیونکہ وہ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جو ہے نا آپ کی بدنی باتیں یا جو بھی آپ کے نماز روزہ حج کا میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کے اندر آپ جو مرضی کرتے جائیں، اس کا اللہ اور آپ کا یہ معاملہ ہے۔ مگر اللہ نے کہہ بھی تو دی نا اس کو میں معاف کر دوں گا، اس کو کر دے گا اللہ نے خود کہہ دیا نا۔ لیکن وہ معاملات جن کے اندر معاشرہ انوالو ہے، جس کے اندر انسانیت انوالو ہے، جس کے اندر عام انسان انوالو ہے، اگر اس کے حقوق ہم غصب کرتے ہیں، اگر ان کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے، ادھر ڈنڈی مارتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہے، نہ اس کی پوری پکڑ ہے۔ اچھا، میں بھی ذرا ایک اپنی بات اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو جس طرح یہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کرتا جا رہا ہے اور اس کی خدمت کرتا جا رہا ہے، اللہ پاک نے صاف یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ڈونیشن، کوئی بھی خرچہ وہ قبول نہیں کرتا جو کہ یعنی غیر اسلامی ذرائع سے آیا ہوا ہو، جو آپ نے کسی کا حق مار کے وہ کمائے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ تو ان کو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو وہ ایسے پیسے وہ شاید آپ کی ذاتی سیٹسفیکشن کا تو باعث ہو سکتے ہیں، اس کا اجر نہیں ملنا۔
ہاں उसका अजर हमें नहीं मिल تو रहा। سوسائٹیاں بنائی جا رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اور رمضان جو ہے وہ اور ادھر ایک بڑی سی مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، ہاں بہت بڑی اور مسجد پھر جو کہ ادھر فوٹو شاٹ ہوتے ہیں. جو کہ یہ حضرت آپ نے صحیح معاشرے کی عکاسی کی نا، اتنی بڑی مسجدیں کھڑی ہو رہی ہیں فوٹو شوٹ ہونے کے لیے کہ جناب یہ انہوں نے بنائی، یہ ان کی مسجد ہے، اور پتہ چلے کہ قبضے ہو رہے ہیں، پلاٹ بن رہے ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بیواؤں کی زمینوں کو غصب کیا جا رہا ہے، اور ان کو 10 سال بعد پلاٹ بھی نہیں مل رہا، بد دعائیں ان کو مل رہی ہیں، اور پتہ چل رہا ہے چیریٹی کا کام تو بڑے عروج پہ ہے. یہ اصل میں مسکنسیپشن ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں مگر سر ہم اندر سے تو مطمئن ہے نا، نہیں، یہی نا فیصلہ مسکنسیپشن، تو ہم نے خود کیا ہوا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے نا. تو اگر وہ ہم وہ نہیں نا دیکھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ جو شعر اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ وہ ہماری شعر سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں کسی کی سوسائٹی پہ، کسی کی زمین پہ، کسی عام غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا کے، اور اس کے اوپر پھر میں امام کعبہ کو بلا کے نماز پڑھا کے کہوں کہ میں سب کچھ کروا نہیں، لیا. اگر میں نے معافی مانگ لی تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو معافی مانگ لی تو یہ پھر وہی بات کہ اللہ اپنی بات تو چھوڑ سکتا ہے، ہاں لیکن حقوق جو غریب کے، جو عام عوام الناس کے، جو پبلک کے، وہ نہیں معاف کرے گا. دیکھیں میں نے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارے پینترے کیے، میں نے قبضے کیے، سارا کچھ کیا، حالات میرے ٹھیک ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ پاک میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے آپ کو بھی جواب دینا ہے، مگر حالات میں ٹھیک کر چکا ہوں، گاڑیاں میرے پاس آ گئی ہیں اور پراپرٹیاں میں نے کما لی ہیں، اب میں 5 وقت مسجد نماز اگر کے تو لیے وہ بندہ زندہ ہے جس کے حقوق غصب کر کے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، ہاں جب تک اس کے پاس جا کے اس کے حقوق، اس کو جو دنیا میں اندر آپ نے غصب کیے ہیں وہ نہیں دیے، تب تک نہیں ہو سکتا. وہ تو کہتے ہیں میں تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے مسجد تک پہنچا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں حج کرنے گیا ہوں. اللہ نے خود کہا چاہتا نا تو میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میں اپنے معاملات میں جو میرے اور اس کے درمیان ہیں وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے بندے اور اس کے ہیں وہ خود وہ میرا اس سے وہ خود کروائے. تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا. ایسے تو آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو آپ کو نہیں جا سکتے اس کے پاس اس سے معافی مانگنے، کیسے جائیں گے؟ مشکل کام ہے یہ تو. یہی کام ہے، یہی تو تسلیم کروانا ہے. اگر یہی تسلیم دیکھیں نا، کروانا، میں ابھی چند دن پہلے کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ ایک صاحب نے مثال دی، اب پتہ نہیں یہ کیسی ہے وہ مثال، مجھے تو بڑی سمجھ لگی. انہوں نے کہا کہ جس وقت 2 گناہ ہوئے، حضرت آدم سے بھی گناہ ہوا اور شیطان سے بھی گناہ ہوا. شیطان گناہ کر کے اکڑ گیا اور اس نے کہا نہیں میں صحیح ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ مانے ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، اور جو نہیں مانا وہ ذلت کی گہرائی میں گر گیا. تو یہی ہمیں سکھایا گیا ہے نا کہ آپ اگر گناہ کرو تو اس کو مان لو تو آپ پاک ہو، اور اگر آپ نہیں مانو گے اور اکڑے بیٹھے رہو گے تو آپ شیطان ہو اور آپ نے کہاں جانا ہے. تو یہی تو ہمیں سکھایا گیا، دین تو ہمیں سکھایا یہ گیا ہے. سنیے آپ نے پانی کی بھی بات ہوگی، اللہ کے قرب اور محبت کی بھی بات ہوگی، اور انسانیت کی بھی بات ہو گئی. میسج کیا دیں گے؟ اس لیے میسیج تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی انفرادی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اہل خیر ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسا بندہ بننا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر و خوبی کا، خوشی کا، اطمینان کا باعث بنے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. پھر ہی ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں. پروفیسر حافظ عبدالخالق ندیم صاحب، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے اور آپ نے آج جو باتیں معاشرے کے بارے میں کی، دل خوش ہو گیا. اس ساری صورتحال کو سننے کے بعد کوئی ایسا میسج دیں کہ ہم سمجھیں کہ شاید اسی میسج کو پکڑ لیں اور یہی میسج جو ہے ہماری آخرت کو جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور آخرت سنور جائے. میں اپنے علماء کرام سے، جو چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی چاہیے. معاشرے کو جب تک ہم جوڑیں گے نہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حقوق اللہ تو ہم ادا کرتے ہیں، جب تک حقوق العباد ہم ادا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں حقوق العباد کو اولیت دینی ہوگی، اور کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو ایک اصلاح کے طور پہ ہمیں چلانا ہوگا.
اور ख़ास طور पे जो हमारी हुकूमतें हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे आके गरीबों के हकूक़ सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, जो उनके हक़ हैं उनको देने चाहिए। अगर मुआशरे को उठाना है सही माने में तो तालीम और सेहत पे तवज्जो दें और मुआशरे को सही सिमत में चलाने के लिए जो खुदा और उसके रसूल का अहकामात हैं सही मानों में समझ के वो चलाएं तो फिर चल सकते हैं हम। प्रोफेसर हाफ़िज़ अब्दुल खालिक नदीम साहब, आप हमारे इस फॉर्म पे आए, आपने बहुत अपना कीमती वक्त और अपनी राय दी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। मशकूर। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इस काबिल समझा। और मियाँ बाबर हमीद साहब, बिलाशुबा आप अल खिदमत फाउंडेशन के एक अदना से कारकुन हैं और एक खिदमत के जज्बे के तहत लगे हुए हैं और कहते हैं खिदमत में खुदाई है। और अगर तो ये जो रास्ता है ये आप अपनी वो बुराई वाली चीज़ों को बंदा रोक के सही सिमत काम कर रहा है तो अल्लाह ताला ही इसका अजर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। जनाब, यहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और उम्मीद है कि यहाँ पे जो बात होती है इस्लाह मुआशरा की बात होती है। आप भी हमारे साथ रहा करें और हमें भी अपनी राय से नवाजा करें। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।